بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے چھوٹی مصیبت نے بڑی مصیبت کو بچا لیا۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ تیرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، آؤ ہم اس پیغمبر علیہ السلام کی صحبت اور بابرکت سے فیضیاب ہونے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت ہوگی۔ بیٹا بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا اور اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی زوروں پر تھی، گرم ہوائیں بھی چل رہی تھی، ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا، خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ جب مجھے معلوم ہوا، چلتے چلتے حضرت لقمان کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے، یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے، چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگ گئی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی۔ شدت کی تکلیف سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے کی کوشش کی۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ رونے لگے۔ آپ نے اپنے عمامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ آنسو آپ کے بیٹے کے رخسار پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ اس نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب آپ میری اس مصیبت کو دیکھ کر رونے لگے، اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے، حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کو میرا اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت لقمان نے فرمایا، لگتے جگر، میرا رونا اس وجہ سے نہ تھا کہ میں مصیبت کی وجہ سے رویا، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہونا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہو۔ یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر جب حضرت لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اس سوچ بچار میں تھے کہ ایک شخص دور سے آتا نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، سفید امامہ سر پر سجائے ہوئے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب آ گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی کہ تم ہی لقمان ہو؟ عرض کی، جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ کہا، جی
ہاں میں ہی حکیم ہوں۔ پھر آواز آئی تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا؟ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی میں جبرائیل ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا ہوں۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں بھی اس شہر ہی کی طرف بڑھ رہے ہو تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا، تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ برتن پر ہاتھ پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، پانی سے لبریز ہو گیا، اور کھانے کے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے لقمان حکیم ان کے بیٹے اور سواریوں کو سامان سمیت اوپر اٹھایا۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں حضرت لقمان اپنے بیٹے اور سارے ساز و سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کئی دنوں کی مسافت پہ تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔